اور جتنے بس آخری بات، جتنے آج شوہر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے میری شادی ہو، ایک عدد بیوی آئے، بچے ہوں، کھانا پکا ہوا ملے گا، چائے ملے گی، حاکم بن جاؤں گا میں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، شادی کے بینیفٹ ضرور ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شوہر پر اخلاقی اور شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی بیوی کو علم دین سکھانا، اسے نیکی کا حکم کرنا، اسے گناہوں سے روکنا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اپنی بیوی کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت، جتنے بیوی گناہ کرے گی آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ جتنی آپ کی اولاد بالغ ہونے کے بعد جتنے گناہ کرے گی سب گناہ آپ کے نام اعمال میں بھی لکھے جائیں گے۔ آپ کے نبی نے یہ بھی ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ رعایا مینس ماتحت کے بارے میں۔ پھر فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ جتنے یہاں شوہر حضرات بیٹھے ہیں جن کی بیویاں فجر کے اندر پاؤں پھیلا کے سو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا تو کیا کہے گا بیوی کو نماز پڑھو؟ ابا تو اس سے زیادہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا۔ جوان بیٹا سو رہا ہے لیکن باپ کو اتنی توفیق نہیں کہ لات مار کے اٹھائے کہ اٹھ بغیرت نماز پڑھ، اللہ کا رزق کھاتا ہے، دشمن شیطان کی بات مانتا ہے۔ گھر میں نحوستیں پھیلی ہوئی ہیں، کئی مہینے گزر گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی ہم لوگوں نے، کھڑا ہو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ نہیں، بیوی بدنگاہی کرے، منہ بھر بھر کے گالیاں بکے، غیبتیں کرے، چغلیاں کرے، شوہر سے بدتمیزیاں کرے، وہ بے نمازی ہو، قرآن کبھی ہاتھ میں لے کر نہ دیکھے، شوہر کو کوئی توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو شوہر حضرات نمازی ہوتے ہیں لیکن بیوی کو کچھ نہیں کہتے، خود فجر میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لوگ گواہی دے رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ حاجی صاحب جو ہے نا 40 سال ہو گئے آج تک حاجی صاحب کو کبھی نہیں دیکھا مسجد سے باہر، فجر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن حاجی صاحب کے گھر میں بیوی سو رہی ہوتی ہے۔ بیوی بالکل جاہلہ ہے، بیوی کو یہی نہیں پتا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب کے پاک ناپاک اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال کر سب کو ناپاک کر کے انہیں نکال کر استری کر کے حاجی صاحب ناپاک کپڑے پہن کر جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، لیفٹ رائٹ، حاجی صاحب کا جمعہ ہی نہیں ہو رہا، ناپاک کپڑوں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نہ بیوی کو پتا ہے نہ حاجی کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کپڑے پاک کرنے چاہیے۔ اصل چیز معیار شرع کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ تو میں گزارش کرتا ہوں فرض علوم کورس کا انعقاد کریں، ہمیں فرض علوم سکھائے جائیں جس میں عقائد بھی ہوں گے، احکام شرع بھی ہوں گے، گناہوں کی معرفت بھی ہوگی، وہ سیکھیے۔ اور اگر آپ کو اور اپنے گھر کی بہنوں کو سکھائیے۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی نہیں ملتا میرا نمبر لے لیجئے گا، آن لائن کورس کر لیں، فرض علوم کورس کریں، اپنے گھر کی بچیوں کو کورس کروائیں، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اطاعت رسول کی طرف آئیں۔ اطاعت رسول کب ہوگی؟ جب آپ کو احکام رسول پتہ ہوں گے، اور احکام رسول کب پتہ چلیں گے؟ جب آپ سیکھیں گے۔ ایسے تو حکم آپ کے گھر میں تو نہیں آ جائے گا، آپ سیکھیں۔